لیکن ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 8 ربیع الاول کو، بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جب آپ کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے جو دائی تھی شفا بنت اسود، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، ان کو بلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی، آپ پیدا ہوئے، تو شفا بنت اسود جو دائی ہیں انہوں نے فرمایا کہ اتنا آسانی سے بچہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہوتے ہوئے، میں نے بھی ہزاروں بچے اب تک، کیونکہ وہ مکے کی دائی تھی تو دائی کا کام تو یہ ہوتا بچے ہوانا، بچے کی ولادت کرانا۔ تو کہا کہ میں نے اب تک ہزاروں بچوں کی ولادت کرائی ہے لیکن ایسا بچہ میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ کس طرح؟ اب ادھر حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب بچہ ہو گیا، اور یہاں عورت کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہاں ان کو معلوم بھی نہیں ہوا حضور کی برکت۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا ہمارے گھر میں۔ جب اندھیر تھا گھر میں تو حضور کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے وقت حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا، اور اتنا چمکا وہ نور کہ ہمارے پورے گھر کے اندر روشنی ہو گئی، اتنی روشنی ہو گئی کہ ملک شام کے اندر جو گھوڑے، جو اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹ اور گھوڑے کے قدم میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر دیکھے۔ ایسا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور جو شیطان ہے نا، شیطان وہ 4 مرتبہ رویا ہے اپنی پوری زندگی میں۔ کتنی مرتبہ رویا شیطان؟ ہم لوگ یہ سوچتے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا شیطان میرے واسطے روتا، ایسی نماز کی شیطان کو ضرورت نہیں جیسے ہماری نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یہاں لیکن گھر کی پوری خبر ہے۔ تو شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا۔ سب سے پہلے کب رویا؟ جب اس کو جنت سے نکالا گیا، سب سے پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب رویا جب اس کو جنت سے نکال کر، پہلے تو اس کو آسمانوں پر ڈال دیا گیا، دوسری مرتبہ آسمان سے نکال کر اس کو زمین پر پھینک دیا گیا، پھر وہ رویا چیخے مار مار کر۔ اور تیسری مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، جب حضور پیدا ہوئے۔ اور چوتھی مرتبہ جب رویا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ حالانکہ حضور سے پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے، کسی نبی کے آنے پر وہ رویا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جب بھی رویا، اور حضور کو جب نبوت ملی تب بھی رویا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اب بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا، معافی ملے گی۔ اب بڑے بڑے گنہگار اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 آنسو بہائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے، اور بڑے بڑے گنہگاروں کے جو عیب ہیں ان عیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھپائیں گے۔ اس کو معلوم تھا، اس لیے وہ رویا، چیخا چلایا۔ اور جو شفا بنت اسود ہیں جو دائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، آج کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری گندگی آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھلے دھلائے، غسل کیے ہوئے، بالکل پاکیزہ، بالکل صاف اور شفاف پیدا ہوئے۔ اور ناف آپ کی کٹی ہوئی، ناف بعد میں کاٹتے ہیں، ناف کٹی ہوئی، اور ختنہ بعد میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے ختنہ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ختنہ ہو چکی تھی، اور سرما آنکھوں میں لگا ہوا۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو بچے کو سرما لگاتے ہیں، یہاں سرما پہلے لگا ہوا ہے، اور پیدائش کے فوراً بعد ایسی خوشبو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے کہ پورے مکے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ ایسا بچہ دنیا میں پہلا بچہ ہے جو ایسا پیدا ہوا، آج تک کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اور پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پیدائش کے فوراً بعد سجدہ کیا، یعنی آتے ہی لوگوں کو یہ پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن سجدہ ضائع نہیں کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ پیدا ہوتے ہی نماز کا پیغام دیا، اور یہاں تو ہمیں ہفتے میں 1 بار نماز پڑھتے بس، اور بولے تو کیا بولتا ہے، پڑھے نا جمعہ بس ہے نا، جمعہ پڑھے تو بس ہے بھائی، پھر جمعہ پڑھے تو بس ہی ہے، پھر 5 نماز کس کے واسطے؟ پھر میں تو کہتا ہوں کہ پھر خالی جمعے کے دن لوگ کھولا جائے، جمعے کے بعد مسجد کو تالا مار دیا جائے، اگلے جمعے کھولیں گے، نہ اذان دی جائے۔ تو ہر مسلمان پر 5 ٹائم دن میں نماز فرض ہیں۔ اور یہ کب پیغام دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد پیغام دیا، اور سجدے سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف ایسا اشارہ کیا۔ کتنے دن کے بچے ہیں؟ ابھی 1 منٹ کے بچے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدائش کے بعد 2 پیغام دیے، ایک سجدے کا پیغام دیا، نماز کا پیغام دیا، دوسرا اللہ کی طرف اشارہ کیا کہ تمہیں ہر موقع پر اللہ کو پکارنا ہے، کسی پیر کو، فقیر کو، بابا کو، کسی قبر والے کو نہیں پکارنا ہے، تمہیں ہر مصیبت میں اپنے اللہ کو پکارنا ہے، کیونکہ ہماری سننے والے مشکل کشا حاجت روا اللہ ہیں۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ یہ ہمارے نبی نے پیغام دیا پیدائش کے وقت۔ جب پیدا ہوئے تو جو دادا تھے، دادا عبد المطلب، وہ کعبے میں گئے اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرا عبداللہ چلا گیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عبداللہ کی جگہ ایک اور عبداللہ آ جائے، مجھے بیٹا دے دے، تاکہ عبداللہ کا جو غم ہے وہ غم ختم ہو جائے۔ ادھر دعا کر رہے تھے
ادھر ان کو اطلاع کی گئی کہ آپ کے پوتے پیدا ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ان کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر پورے مکے میں خوشی سے گھومنے لگے، پورے مکے میں خوشی سے گھومنے لگے، سب نے تعریف کی۔ جب سب نے تعریف کی تو آپ نے ان کا نام رکھا محمد، عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ محمد نام کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب تعریف کریں، جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، سب جس کی تعریف کریں، یعنی محمد کا مطلب یہ ہے کہ سب جس کی تعریف کریں۔ اب وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پورے مکے میں پھرے، گھومے اور سب نے تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا کہ محمد نام رکھا جائے۔ اس سے پہلے یہودیوں نے جب سنا کہ محمد نام رکھا، یہ تو کتنا خوبصورت نام ہے، اور وہ چیخنے چلانے لگے یہودی کہ یہ نام آج تک ہمارے ذہن میں کہیں کو نہیں آیا۔ لیکن یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا، یہ پہلی بار اگر کسی کا نام رکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ کیوں؟ اس کے نام کا مطلب کیا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر مکے کی گلیوں میں پھرے تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور والدہ نے نام رکھا آپ کا احمد۔ احمد کا مطلب ہے جو تعریف کرے، جو سب سے زیادہ تعریف کرے، یعنی احمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو میدان حشر کے اندر، میدان حشر جب قائم ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے۔ تو اس لیے احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ تعریف کرے، اور محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور یہ نام اللہ نے ان کے ذہن میں ڈالا۔ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ محمد نام رکھا نہ احمد نام رکھا۔ جب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس زمین پر لوگ میرے محمد کی تعریف کریں اور آسمان پر اللہ میرے محمد کی تعریف کرے، میں نے اس لیے اپنے پوتا کا نام محمد رکھا ہے۔ جب 7 دن ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو 7 دن کے بعد عبد المطلب نے عقیقہ کیا حضور کا۔ اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تو 20 سال 25 سال کا ہو گیا، عقیقہ کا نام ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر اتنی بلائیں، اتنی پریشانی، اتنی بیماری آ رہی ہیں، بیماریوں کو علاج کراتے کراتے وہ پیسے سارے ختم ہو گئے، ڈاکٹر ادھر مالدار ہو گیا پیسے لوٹتا لوٹتا، لیکن مسلمان کے ذہن میں کبھی یہ نہ رہا کہ ہمارا بچہ پیدا ہو گیا پیدائش کے فوراً بعد اس کا عقیقہ کرے۔ امام حسن حسین پیدا ہوئے، حضور نے دونوں کا عقیقہ 7 دن میں کیا۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی اسلام ہے، کوئی دین اسلام نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کب کیا؟ جب آپ 7 دن کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ دادے نے کر دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بچہ 7 دن کا ہو یا 14 دن کا ہو یا 21 دن کا ہو تو عقیقہ کر دیں، عقیقہ کر دینا چاہیے۔